اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کل کے ہمارے اس پڑھے لکھے دور میں اور جدید دور میں ماں باپ بہت بڑی ایک غلطی میں مبتلا ہیں کہ جو کسی کا حق چھین کر آپ اپنا حق استعمال کرتے ہیں، یہ اس کے مترادف ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ جب بھی بچہ بچی کی شادی ہوتی ہے تو جب قرآن نے، شریعت نے اور اللہ کے نبی نے ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کر دی کہ آپ لڑکی سے بھی پوچھیں، لڑکے سے بھی پوچھیں کہ بھئی آپ کا فلاں جگہ پہ رشتہ کرنے لگے ہیں، کیا آپ کو یہ قبول ہے، منظور ہے؟ اگر لڑکا کہتے ٹھیک ہے میں کرنا چاہتا ہوں، وہاں سے لڑکی سے بھی پوچھو کہ آپ کا رشتہ فلاں لڑکے سے کرنے لگے ہیں، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کے والد کا نام ہے اور یہ فلاں لڑکا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا رشتہ ان سے کرنے لگے ہیں، تو آیا آپ کا رشتہ کر دیں؟ تو اگر بعض دفعہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکے بول پڑتے ہیں، لڑکیاں شرماتی ہیں، تو شریعت نے اس کا انداز بتایا ہے کہ لڑکی تو یا خاموش پڑ جائے گی، خاموش نہیں جواب دے گی، یہ خاموشی اس چیز کی علامت ہے کہ یہ راضی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ علامت ہے اس بات کی۔ آپ دیکھیں گا آدمی کہہ رہے ہیں آپ کھانا کھا لو، وہ ایسے کہ آپ کو دیکھی ہے یار کھانا کھا لو، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آدمی کھانا چاہتا ہے۔ تو لڑکی اگر خاموشی اختیار کر لے، ہنس پڑے، رو پڑے، ٹھیک ہے نا، رو پڑے، تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ لڑکی کرنا چاہتی ہے۔ اور اگر واضح طور پر اور یہ حق ماں باپ نہ پوچھے، یہ ماں کے سپرد کیا جائے، ماں جو ہے نا، ماں بیٹی کے پاس جائے اور بیٹی سے جا کر پوچھے کہ بیٹی آپ کی فلاں جگہ پہ رشتہ کرنے لگے ہیں، تو آیا کرے گی یا نہ کرے؟ تو یہ جو ماں اور بیٹی ہوتی ہے نا، یہ آپس میں بڑے فرینک ہوتے ہیں، یہ کرتی ہیں آپس میں باتیں، مگر باپ کے ساتھ بیٹی بات نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، بیٹی کر سکتی ماں کے ساتھ مگر باپ کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ یہ شریعت نے حق دیا لڑکے کو اور لڑکیوں کو، لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا، لڑکے سے بھی پوچھا جائے گا۔ شریعت نے یہاں تک حق دیا ہے کہ اگر لڑکی یہ مطالبہ کرے کہ میں اپنے خامند کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو آیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ شریعت کہتی کہ دیکھ سکتی ہوں، شریعت کہتی دیکھ سکتی ہے اس لڑکے کو۔ اور اگر یہ لڑکا یہ مطالبہ کرے کہ میں جس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہونے جا رہا ہے، میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو شریعت نے اس لڑکی کو بھی یہ حق اختیار دیا ہے کہ آپ اس لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر آج کل ظالم جابر ماں باپ جو ہے اس حق کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، لڑکی پر جبر کرتے ہیں، لڑکی پر ظلم کرتے ہیں، لڑکی کو دباتے ہیں، لڑکی کو انڈر پریشر کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی، اگر رشتہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھائی آپ کی رشتہ داری آپ کی جگہ پر، آپ کی رشتہ داری آپ کی ہے، لڑکیوں کیوں قصور؟ ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں، اس کی مین پھر آگے نکلتا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب دیکھیں لڑکے کو دبایا جاتا ہے، اب ایک آئے گا اس کے منہ پہ چپیڑ مارے گا، بھائی تو کر اس کے ساتھ رشتہ، دوسرا آئے گا کر اس کے ساتھ رشتہ، تیسرا آئے گا کر اس کے ساتھ رشتہ۔ لڑکے کو دباتے ہیں، لڑکا بیچارہ مجبور ہوتا ہے، وہ دب جاتا ہے اس چیز کے نیچے۔ جب وہ دب کے جا کر آگے میں جا کر ان دونوں لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں رشتے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ماں باپ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، دشمنیاں نکل آتی ہیں، ایک دوسرے کے جو مٹھاس والے رشتے ہیں وہ آپس میں رشتہ داریوں سے بدل کر دشمنیوں میں پڑ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑکی غلط ہے، لڑکا غلط ہے، لڑکی غلط ہے، لڑکا غلط ہے، نہیں، ماں باپ غلط ہے، ادھر سے یہ سربراہ غلط ہے، ادھر سے وہ سربراہ غلط ہے۔ اگر آپ زندہ مثال دیکھنا چاہتے ہیں، زندہ مثال، آج آپ کے اس کے مجمع میرا یہ بانجا موجود ہے یہاں پر، یہ بانجا میرا، اسی کے جب اس کی بھی شادی ہو رہی تھی تب بھی اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ٹھیک ہے، ادھر سے ظالم جابر ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، اس بیچارے کو دبا دیا، یہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا۔ بھائی شریعت نے حق دیا، ایک آدمی کہتا ہے میں نے لڑکی کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، شریعت کہتی نہیں ہوگا، بس اس لڑکے نے نہیں کرنا، اس میں باپ کہتا ہے میری عزت رکھ لے، تیری عزت کیوں میں رکھوں؟ جہاں پر تیری عزت رکھنے کی جگہ وہ تیری عزت شریعت نے مقرر کر دی ہے کہ مجمع میں تمہیں باپ کو گھر میں تیری عزت کروں، باہر تیری عزت کروں، جہاں پر میں تجھے ملے احترام سے تیری بات کو مانوں، اس چیز کا احترام ہے۔ مگر جہاں پر شادی کا معاملہ ہے وہاں پر اس چیز کا نام احترام نہیں ہے، اس چیز کا نام ہے کہ آپ اس کا حق لے رہے ہیں اور حق کو آپ خود استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہوا ایسے ہی ہے، جب ایسا اس بیچارے کے ساتھ ہوا، اس کو دبایا گیا، شادی ہوئی، آج
ٹوٹل سے ٹوٹل سال بھی نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے، طلاقوں تک بات پہنچ گئی ہے، طلاقوں تک بات پہنچ گئی، کیوں پہنچی ہے؟ ماں باپ کا قصور ہے۔ اب دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں، چاچے تائی کا رشتہ ہے، دونوں رشتے ختم، ادھر سے جو ان کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہو گئے، جو ان کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہو گئے، آپس میں دونوں دشمنیاں۔ اور پھر آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ ہر دوسرے تیسرے گھر میں طلاق، ہر دوسرے تیسرے گھر میں طلاق، لڑکی اپنے گھر چلی گئی ہے، شادی 8 ماہ ہو گئے، سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، بچہ ہو گیا، طلاق۔ کیوں طلاق بڑھ رہی ہے؟ مین وجہ یہ ہے، مین وجہ یہ ہے، شریعت کہتی ہے لڑکے سے پوچھو، شریعت کہتی ہے لڑکی سے پوچھو، دونوں سے پوچھ کر جو ان کا حق ہے ان کا حق ان کو دو، ان کا حق آپ استعمال نہیں کر سکتے، قتل نہیں کر سکتے، تو یہ حق لڑکی کے سپرد کر دو، لڑکے کے سپرد کر دو کہ ہم فلاں جگہ پہ آپ کا رشتہ کرنے لگے ہیں، کیا آپ کر دیں؟ اگر لڑکی کہتی کر دو تو کر دو، اور اگر لڑکا کہتے کر دو تو کر دو، اور اگر لڑکی یہ کہتی کہ میں اس کو پسند نہیں کرتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، تو اس میں بھی ناک کاٹنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اگر لڑکی نے کہہ دیا نا کہ میں اس کو نہیں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، تو شریعت نے اس کو حق دیا ہوگا کہ جہاں پسند کی شادی کرنی ہے کر لو، زنا نہیں کرنا۔ شریعت نے منع کیا زنا سے کہ زنا کی طرف نہیں جانا، بد نظری کی طرف نہیں جانا، غلط کام کی طرف نہیں جانا۔ شریعت کہتی نکاح کرو۔ اب یہ لڑکی کہتی کہ مجھے وہ پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مگر یہاں پر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ فرعونیت کی مثال دے کر، ابو جہل کی مثال دے کر، ان کے سروں پر تلواریں تان کر، ظلم و جبر کر کے لڑکیوں کو دبا دیا جاتا ہے، اور پھر سزا کیا ملتی ہے کہ اپنی من مانی کی شادیاں ان کی کر دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ یہ نکل آتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ایسا ہوا کہ شادی شدہ لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، اپنے خاوندوں کے گھروں سے بھاگ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ ظلم کیا ماں باپ نے۔ خدا رہا یہ ظلم کو ختم کیا جائے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، شرع کے خلاف ہے۔ اس چیز کے خلاف ہمیں کام کرنا ہوگا، اور جتنے بھی ماں باپ ہیں اس چیز پر ان کو کان کھول کر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جوان بیٹا اور بیٹیاں ہیں، جہاں ہم ان کا رشتہ کرنا ہے، جو ان کا حق ہے ہمیں ان کے سپرد کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ان کے حقوق ہے بچوں کے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق